پاکستانی قوم کی وہ اجتماعی غلطی جس کی وجہ سے حالات نہیں بدلتے۔ ہمارے دکھوں کا علاج کسی مسیحا کے پاس نہیں تو کس کے پاس ہے؟ ترقی یافتہ ممالک سے کیا سبق ملتا ہے؟ سہیل وڑائچ کا کالم۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ کئی اہل دل ملک کے حالات سے اس قدر دل گرفتہ ہو چکے ہیں کہ انہیں مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میری عاجزانہ رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جمہوری شعور اور آگے بڑھنے کے جذبے پر مکمل یقین ہے۔ میرے خیال میں ہم سے ایک غلطی بار بار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے حالات نہیں بدلتے اور اہل دل کو مزید مایوسی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہماری قومی اور اجتماعی غلطی یہ ہے کہ ہم کبھی کسی جرنیل کو، کبھی کسی جج کو اور کبھی کسی سیاستدان کو مسیحا بنا لیتے ہیں اور پھر اس مسیحا سے توقع لگا لیتے ہیں کہ وہ ملک کا نظام بدل دے بلکہ انقلاب لے آئے۔ لیکن آج تک ہم نے جتنے بھی لوگوں کو مسیحا کا درجہ دیا ہے وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے یا پھر ناکام کر دیے گئے۔ یوں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دکھوں کا علاج کسی مسیحا کے پاس نہیں بلکہ نظام میں ہے، مگر ہم مسیحا کے دیوانے ہیں۔ نظام کو عزت دینے اور اس کو بہتر کرنے پر نہ زور دیتے ہیں اور نہ توجہ۔ امریکہ کی تاریخ دیکھ لیں، وہاں پچھلے 100 سال سے کوئی مسیحا نہیں آیا۔ جونیئر بش جیسے عام سمجھ بوجھ کے لوگ بھی صدر بن کر ملک کو اچھی طرح چلا لیتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو مسیحا نہیں نظام چلاتا ہے۔ برطانیہ میں چرچل کے بعد کون سا بڑا سیاستدان آیا ہے جو مسیحا یا ہیرو کا درجہ رکھتا ہو، لیکن ان کا نظام بہترین ہے اور آئے دن اس میں مزید نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جن سے عوامی فلاح کا راستہ اور زیادہ ہموار ہوتا ہے۔ فرانس میں ڈی گول اور شیراک کے بعد کون سا ہیرو یا مدبر اقتدار میں آیا ہے، لیکن ان کا نظام بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اور بھارت میں جواہر لال نہرو کے بعد کون سا مسیحا آیا ہے جو انقلاب لایا ہو؟ منموہن سنگھ اور مودی نے معاشی نظام میں تبدیلیاں کر کے ملک کو چلایا ہے۔ ان مثالوں سے سبق ملتا ہے کہ ہم مسیحا کے انتظار کو چھوڑیں اور اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ فرض کریں کرپشن کا مسئلہ ہے تو قوم اتفاق کرے کہ کن قوانین سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ پریشر گروپس، صحافی، شہری اور اہل سیاست طے کریں کہ عوام کو بہتر سہولتیں کیسے دی جا سکتی ہیں اور پھر اس حوالے سے قانون سازی تجویز کی جائے۔ دنیا میں بہتری ایسے ہی آئی ہے۔ اوپر کے ترقی یافتہ ممالک میں نہ کوئی انقلاب آیا ہے نہ کوئی مسیحا۔ ان ملکوں کے نظام میں بتدریج ایسی تبدیلیاں لائی گئی ہیں کہ ان ملکوں کا فوکس ہی بدل گیا ہے۔ یاد کریں ہم نے عدلیہ میں سے ایک مسیحا افتخار محمد چودھری کی شکل میں دیکھا تھا۔ توقع تھی کہ افتخار چودھری بحال ہوں گے تو ریاست ماں جیسی ہو جائے گی، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جب عوامی دباؤ کے ذریعے بحال ہوئے تو انہوں نے عدلیہ میں اصلاحات کے بجائے ذاتی مفادات اور تعصب کا کھیل شروع کر دیا۔ ریاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، منتخب صدر اور وزیر اعظم کو بے بس کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ ان سرکش می لارڈ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج کر آئین کے نئے سرے سے تشریح شروع کر دی۔ آج کل بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی جج سرکش گھوڑے پر بیٹھ کر سارے نظام کو لپیٹ دے۔ اپوزیشن کبھی عوامی انقلاب کی توقع لگاتی ہے اور کبھی بغاوت کے گرد سازشی تانا بانا بنتی ہے۔ یہ سارے راستے ہم آزما چکے ہیں، ان کا نتیجہ ہمیشہ منفی نکلتا ہے۔ جمہوریت اور پارلیمانی نظام مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ ہماری ساری جدوجہد آئین اور قانون کے گرد گھومنی چاہیے۔ آئین کی حکمرانی ہو اور پارلیمان کے ذریعے عوامی فلاح کو مد نظر رکھ کر دن رات قانون سازی کی جائے۔ عدلیہ آئین کی منمانی تشریح کے بجائے عوامی حقوق اور عوامی فلاح کو سامنے رکھے۔ کوئی جج مسیحا یا ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح ہم نے جرنیلوں سے بھی جھوٹی امیدیں وابستہ کی۔ ایوب خان کا مارشل لا لگا تو اکثریت کا خیال تھا اب انقلاب آ جائے گا، مگر اس فوجی مسیحا نے شخصی اقتدار اور آمریت کا راستہ اپنایا۔ مشرقی پاکستان کی محرومیوں کا مداوع نہ کیا۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرا دیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق اسلامی مسیحا بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی اور سیاسی فاشیت کو فروغ دیا۔ انہی کی وجہ سے مسئلہ افغانستان ہمارے گلے کا ڈھول بنا ہوا ہے۔ جنرل مشرف لبرل مسیحا بن کر سامنے آئے، مگر ایک من پسند پارٹی بنا کر قانون و انصاف کا خون کرتے رہے۔ انقلابی جرنیل بھی مسیحا نہ بن سکے۔ دنیا میں اب یہ سوچ متروک ہو چکی ہے، مگر ہم ابھی بھی ایسے ہیرو کی تلاش میں ہیں جو آ کر سارے دلیدر دور کر سکے۔ مگر یہ اسی طرح ہے جیسے کسی ایسی دوا کی تلاش جس سے سب امراض کا علاج ہو سکے، جو ظاہر ہے ناممکن ہے۔ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ہم نے ہر ایک سے نظام میں تبدیلی کی توقعات لگائیں، کیا کسی نے نظام کو ذرا برابر تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ بدقسمتی سے آج کے جتنے بڑے بھی سیاسی نام ہیں، کسی کا ویژن ہی نہیں کہ کس قانون میں کیا تبدیلی کرنی ہے جس سے عوام کا فائدہ ہو۔ صرف دو بڑے لوگ نظام میں اہم تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوئے، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے فوجی امر جنرل پرویز مشرف۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر لاز، امیگریشن لاز، قانون مزارع جات، قانون کرایہ داری، شناختی کارڈ کا اجرا، پاسپورٹ تک ہر شخص کی رسائی، طالب علموں کے لیے کرائے میں رعایت، نئی یونیورسٹیوں کے قیام وغیرہ جیسے اہم اقدامات کیے۔ لیکن بدقسمتی سے بھٹو حکومت کے تیسرے ستون بلدیاتی انتخابات کا کوئی مؤثر اور قابل عمل منصوبہ نہ دے سکے۔ اس کا کریڈٹ جنرل مشرف کو جاتا ہے، جنہوں نے پہلی بار با اختیار بلدیاتی نظام بنایا۔ اس میں بہت خرابیاں تھیں، مگر نو آبادیاتی دور کے بعد وہ اس قانون سے بڑی تبدیلی لے آئے۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ نواز شریف اور بھٹو دونوں نے تاریخ میں پہلی اور دوسری بار خارجہ پالیسی کی تبدیلی کی کوشش کی۔ نواز شریف نے معیشت میں بھی اصلاحات کی، دوسری طرف آج کے سب سے پسندیدہ لیڈر عمران خان ہیلتھ کارڈ لے کر آئے، لیکن خارجہ پالیسی اور عمومی عوامی قوانین میں کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکے۔ گو کہ ان کا نعرہ تو تبدیلی کا تھا، مگر انہوں نے قوانین میں تبدیلی کے پہلے سے تیاری نہیں کی تھی۔ یہ ساری سیاسی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کسی لیڈر کو اس وقت تک ہیرو یا مسیحا نہ سمجھیں جب تک وہ عوامی فلاح کے لیے نظام میں تبدیلیاں نہیں کرتا۔ میری ناقص رائے میں ہم عمومی باتوں پر ہی غور کرتے ہیں اور انہی پر بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر اور ہیرو سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ ریونیو کے قوانین، پٹواری اور تھانے دار کی حکمرانی، تپتی گرمی میں لائنوں میں لگ کر بل ادا کرنے کا معاملہ حل کیوں نہیں کرتے؟ چاہے کوئی بھی حکمران ہو، جج ہو یا جرنیل، اسے مسیحا کا روپ دھارنے کے بجائے نظام کے اندر رہ کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دنیا میں ایسے ہی تبدیلیاں آئی ہیں، یہاں بھی ایسے ہی آئے گی۔